السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی صورتوں میں سے بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہمارے سامنے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، کئی نصیحتیں ہیں، کئی عبرتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ لوگوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ تو آئیے سورہ یوسف کے اوپر غور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ یوسف کی اہمیت یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں کئی بار سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن شداد سے کہ ایک دفعہ میں جناب عمر فاروق کی امامت میں نماز فجر پڑھ رہا تھا اور مجھے جگہ ملی آخری صفوں میں، تو جناب عمر فاروق سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئے۔ کون سی آیت؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ پہلے ایک بیٹا غائب ہوا، پھر دوسرا بیٹا بھی غائب ہو گیا، میں بہت بے قرار ہوں، میں بہت غمگین ہوں، لیکن شکوہ کسی اور سے نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کی جناب میں کروں گا۔ یہ ہے سورہ یوسف۔ میرے بھائیوں، اس سورہ یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ آغاز ہی میں فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بھائیوں کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ کس کو بتایا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا جب تک ہم نے نہیں بتایا تھا آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، لا علم تھے۔ پتہ چلا کہ سورہ یوسف انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ پتہ چلا قرآن کریم انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لیں؟ یہ اللہ نے بتائی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ دلیل ہے کہ واقعی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ یوسف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا آپ کے پاس کوئی بہت بڑی نعمت ہے تو ہر ایک کو نہ بتائیں، کیونکہ نظر بد لگ سکتی ہے، کوئی آپ سے حسد کر سکتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا۔ کیا خواب آیا تھا؟ خواب یہ آیا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام کو۔ خواب کس نے دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ بڑی شان دے گا، بڑا مقام دے گا۔ ان کے 11 بھائی، یہ 11 ستارے ہیں، یہ ان کے محتاج ہوں گے، اور ان کے والد اور ان کی والدہ یہ سورج اور چاند ہیں، یہ بھی یوسف علیہ السلام کے محتاج ہوں گے۔ اور یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ خواب کا مطلب کیا ہے، میرے بیٹے کو بڑی شان ملے گی، بڑا مقام و مرتبہ ملے گا۔ کہا یا بنیا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا
ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بھائیوں کو بھی نہیں بتانا۔ میرے بھائیوں دھیان سے، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو بھی اپنی ہر بات نہیں بتائی جاتی۔ کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اگر یہ خواب انہوں نے سن لیا تو پھر تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یہ شیطان تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد پیدا کرے گا اور پھر وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور میرے بھائیوں ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا آپ کی، میرے 5 بچے، آپ کے 6 بچے، کسی کے 3 بچے، کسی کے 4 بچے، ان میں ہمیشہ عدل و انصاف کریں۔ ایک کو تحفہ دینا دوسرے کو نہ دینا غلط ہے، بیٹے کو تحفہ دینا بیٹی کو نہ دینا غلط ہے، ایک بیٹے کو زمین دے دینا، گھر دے دینا، پلاٹ دے دینا، دوسرے کو نہ دینا غلط ہے۔ اولاد میں ہمیشہ برابری کریں، لیکن دل میں محبت ہو سکتا ہے ایک بچے سے زیادہ ہو دوسرے سے کم ہو، دلی محبت یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن تحفے میں ہم نے برابری کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے والد صاحب یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں اور یوسف کے بھائی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی ایک ماں سے تھے، باقی بھائی دوسری ماں سے تھے۔ تو یہ دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا یوسف سے اور اس کے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، جب دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا تو ابا جی کے کام ہم آئیں گے، لیکن ابا جی محبت ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جی واضح طور پہ غلطی پہ ہیں۔ میرے بھائیوں، بیویوں کے درمیان بھی عدل و انصاف ضروری ہے۔ کس چیز میں؟ راتیں تقسیم کرنے میں، تحائف تقسیم کرنے میں، خرچہ دینے میں، لیکن دلی محبت ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو دوسرے سے کم ہو۔ ہر چھوٹے بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھائی جو آج اعتراض کر رہے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام پہ، جب یہ چھوٹے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ آج یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، ان کے بھائی چھوٹے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت زیادہ ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض یہاں تک بڑھ گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنیے ذرا ان کے الفاظ۔ کہتے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ میرے بھائیوں، شیطان ہم سے گناہ کیسے کرواتا ہے؟ کہتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں، بعد میں معافی مانگ لینا۔ میرے بھائیوں، کیا پتا توبہ کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی نہ دے۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یوسف کو قتل کر دو، حسد کا نتیجہ کہ یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو کسی ویران زمین میں پھینک کر آ جاؤ، ادھر مر جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب یوسف نہیں ہوگا تو تمہارے ابا کی توجہ کا مرکز تم ہوگے، وہ نہیں ہوں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا، نمازیں شروع کر دینا، عبادات شروع کر دینا، روزے رکھنا شروع کر دینا۔ میرے بھائیو، شیطان کے وسوسے سے بچیں، شیطان کے حملے سے بچیں، شیطان کے وار سے بچیں۔ شیطان ایسے ہی گناہ کرواتا ہے آپ سے اور مجھ سے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں۔
میرے بھائیوں، بالآخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، انہیں کنویں میں پھینک دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض لی، اس کے اوپر کسی جانور کا خون لگا دیا۔ کس کے اوپر خون لگا دیا؟ قمیض کے اوپر۔ اور پھر قمیض لے کر آئے اور کہنے لگے بھیڑیا آیا تھا اور یوسف کو کھا گیا۔ قرآن کریم کے الفاظ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے، روتے ہوئے آئے، رو رہے ہیں، بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس سے پتہ چلا ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ آج کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری بیگم روتی ہے اور ہمارے والدین کے خلاف باتیں کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری بیگم سچی ہے۔ اگر والدہ روئے، بیگم کے خلاف بات کرے، ہم کہتے ہیں والدہ سچی ہے۔ عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو روئے آپ اس کو تھپڑ مارے، نہیں، چپ کروائیں، اس کی بات سن لیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی بات سچی ہو، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہمیں سبق ملا اس سورت سے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آ گئے ہیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ جھوٹا خون قمیض پہ لگا کر آئے، کہنے لگے یہ دیکھ لیں قمیض خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو صبر ہی کروں گا، یعنی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، میں صبر کروں گا۔ میرے بھائیو، یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ سے کیا نصیحت ملی کہ مصیبت آئے، بیٹا گم ہو جائے، بیٹا اغوا ہو جائے، بیٹا قتل ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کون سا؟ صبر جمیل، عمدہ قسم کا صبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس نے آپ کو دیکھے بغیر کہہ دیا کہ اگر تمہارے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی تمہیں پتہ چلتا۔ بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ تو نبی علیہ السلام تھے، تو وہ معذرت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے گھر آئی، آپ سے معافی مانگنے لگی اور وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گی۔ آپ نے کہا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو آپ اس وقت کریں جب چوٹ لگے، جب پہلا فون آئے کہ آپ کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو آپ صبر کریں، واویلا نہ کریں، نوحہ نہ کریں، اونچی آواز سے چیخیں چلائیں نہیں، آنکھوں سے آنسو آئیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پہ اعتراض کرنا، اللہ پہ شکوہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، ایک ازمائش کے بعد دوسری ازمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبری ان کو دے دو جو صبر کریں گے۔ جو کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بلند کرتا ہے جو صبر کریں، اللہ ان کو ہدایت پہ لگا دیتا ہے، جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے جو صبر کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، وہاں پہ بھی آ سکتی ہیں، ہر جگہ صبر کرنا ہے، رونا ہے تو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ مصیبت اٹھا لے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق دے، یا اللہ مجھے شفا دے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صرف اللہ سے مدد مانگوں گا اس معاملے میں جو معاملہ تم بیان کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو۔ تو ایک اللہ کو پکارے، ہمیشہ یا اللہ مدد کہیں، مشکل اوقات میں غیبی طور پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی فوت شدہ بزرگ کو پکارنا میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے۔
سورہ یوسف سے میرے بھائیوں ہمیں ایک سبق اور ملا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، مصر کا بادشاہ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور مصر کے بادشاہ کی بیگم اسے یوسف علیہ السلام بڑے پسند آئے کیونکہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے۔ دروازے بند کر لیے، گناہ کی دعوت دی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، غور کریں، خود بادشاہ کی بیگم جو کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی جوان ہوگی، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، کنڈیاں لگا چکی ہے، دروازے بند کر چکی ہے۔ نہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے یوسف علیہ السلام کا کہ اس سے ڈر ہو کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا، کسی کا خطرہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس کی باتوں میں آئے نہیں، قال معاذ اللہ، تیری گناہ کی دعوت سے بچنے کے لیے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، گناہوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ جب گناہ کی کوئی دعوت دے تو میرے بھائیوں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد کے بغیر انسان گناہوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ مرد جس کو کسی خوبصورت عورت نے، مالدار عورت نے، شاندار عورت نے گناہ کی دعوت دی، وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو خوبصورت ہے لیکن مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ جیسے یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچے ہیں، ہم نے بھی بچنا ہے۔ بلکہ میرے بھائیو ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کے لیے ساری عورتیں اکٹھی ہو گئیں، وزیروں کی بیگمات، بڑی بڑی عورتیں جمع ہو گئیں، کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کتنا خوبصورت ہے۔ ہر ایک چاہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ گناہ کریں، اور دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یا اللہ ایک طرف زنا گناہ اور ایک طرف جیل، یا اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے گناہ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں دیکھیں دھیان سے، گناہ سے بچنا، زنا سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ کہہ لیں یا اللہ جیل میں ڈال دے، جیل برداشت کر لوں گا، گناہ سے مجھے بچا لے۔ اور کہا یا اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل ہی نہ ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه، یوسف علیہ السلام نے خلوص سے گناہ سے بچنے کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا سنی اور ان کو ان عورتوں کی چال سے بچا لیا، جیل میں چلے گئے، گناہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جیل میں چلے گئے، گناہ نہیں کیا۔ آج موبائل میرے اور آپ کے پاس ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گندی فلمیں، گندے ڈرامے، گندی عورتیں، ننگی عورتیں۔ میرے بھائیوں بچیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، توحید کی دعوت دیں ہر ایک کو شرک سے روکیں، گناہوں سے روکیں، میں بھی روکوں، آپ بھی روکیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ بھی شرک سے روک رہے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، ان کے پاس 2 لوگ آئے، وہ بادشاہ کے کسی زمانے میں نوکر تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خواب آئے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ میرے بھائیوں دھیان سے، ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، کہا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی،
میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے، لیکن تم تھوڑا سا انتظار کرو، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس سے پہلے میری ایک اور بات سن لو، وہ کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی زندہ انسان کو، نہ کسی مردہ انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ عبادت ایک اللہ کی، سجدہ ایک اللہ کے لیے۔ میرے بھائیو، ہر عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام اس انداز سے انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا یہ چھوٹے چھوٹے رب بہتر ہیں؟ ایک اللہ ہی بہتر ہے۔ توحید کی دعوت دی۔ میرے بھائیو، جناب یوسف علیہ السلام ایک وقت آیا، ان کو اقتدار مل گیا، اقتدار مل گیا۔ اب ان کے بھائی ان کے محتاج ہیں، ان کے پاس مصر میں آئے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، خوراک مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو سگے ان کے بھائی تھے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ لمبی داستان ہے، میں ہر بات بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ بہرحال وہ بھی غائب ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی، مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے۔ سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے، کیا مایوس مسلمان مایوس نہیں ہوتا؟ کیوں؟ مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے، مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ نے میری مدد کی تو ہر کام آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ تلاش کیا جا رہا ہے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب معافیاں مانگنے لگے کہ بھائی ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، تواضع کا مظاہرہ۔ میرے بھائی اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کریں، معاف کر دیا کریں، درگزر کیا کریں، بدلہ نہ لیا کریں۔ یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں آج کوئی ملامت نہیں کروں گا، تمہاری کوئی بھی بےزتی نہیں کروں گا۔ یغفر اللہ لکم، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ہم تو ہر ایک کو بددعا دیتے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام کا دل دیکھیے کتنا وسیع ہے، کہا میں نے معاف کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی، کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، ابا جی کے چہرے پہ رکھ دینا، ان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ یہ بنائی گئی کیوں تھی؟ جب یوسف علیہ السلام کی پہلی قمیض ملی تھی جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، غم میں روتے روتے کیا ہو گئے تھے؟ نابینا ہو گئے تھے۔ اب قمیض آ رہی ہے بیٹے کی، ابھی قمیض مصر سے چلی ہے، پہنچی نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اس خوشبو کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے قمیض آئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا بیٹا کنویں میں موجود ہے۔ کنواں بھی قریب تھا، کنواں بھی قریب تھا، قمیض بھی آئی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اور آج اللہ نے چاہا تو بیٹے کی قمیض سے خوشبو آئی ہے اور نگاہ بھی واپس آ گئی ہے۔ تو اصل بات ہے اللہ، اصل بات کیا ہے؟ اللہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، کبھی وہ قمیض ان کو فائدہ دے رہی ہے، کبھی فائدہ نہیں دے رہی، تو بات قمیض میں نہیں ہے، بات اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اللہ جب چاہے قمیض کے ذریعے فائدہ دے، جب چاہے فائدہ نہ دے۔ میرے بھائیوں، اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی کو بھی لے آؤ، تم سارے کے سارے مصر میں میرے پاس آ جاؤ۔ سب کے سب آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بڑی عزت دی، بھائیوں کو بڑی عزت دی۔ اس سے سبق ملا مجھے اور آپ کو کہ والدین کو عزت دیں۔ آوا الیہ ابویہ، جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بڑا مقام دیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں آ جائیں، امن و امان ملے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور 11 کے 11 بھائی والدین یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا کہ تعظیمی سجدہ؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، جو ان کی امت میں جائز تھا، ہماری امت میں جائز نہیں ہے، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، جناب معاذ بن جبل شام سے آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ جناب معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں شام گیا تھا، شام کے چودھریوں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تعظیمی سجدہ، تو میں نے سوچا تھا کہ اگر ان کے بادشاہوں کو سجدہ ہو سکتا ہے، ان کے وزیروں کو سجدہ ہو سکتا ہے، آپ تو سب سے افضل ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا نہیں معاذ، آئندہ مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے، کس کو؟ اپنے خاوند کو، کیونکہ عورت پہ خاوند کا حق بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا حق آپ کی بیوی پہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ کی بہن ہے نا، اس پہ بھی اس کے خاوند کا بڑا حق ہے۔ میری اور آپ کی جو بیٹی ہے اس کو بھی سکھائیں، اپنی بیٹی کو بھی سکھائیں کہ بیٹی تیرے اوپر تیرے خاوند کا بڑا حق ہے۔ اپنی ماں کو بھی کہیں امی جان ابا جی کی گستاخی نہ کیا کریں، ابا جی کا بڑا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، تعظیمی سجدہ بھی آج ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ کسی پیر کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی زندہ پیر کو، کسی مردہ پیر کو سجدہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخری ایک دو باتیں۔ یوسف علیہ السلام اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں غور کریں کیا دعا کر رہے ہیں۔ رب قد آتیتنی، 5 منٹ رہ گئے ہیں بس، پریشان نہیں ہونا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، یا اللہ تو نے مجھے بڑا علم دیا، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، دنیا میں بھی تو میرا مددگار، آخرت میں بھی تو میرا مددگار۔ میری ایک دعا سن لے یا اللہ، کیا؟ توفنی مسلما، یا اللہ جب مجھے موت آئے اسلام پہ آئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ میرے بھائی، میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیشہ دین پہ رہیں، نمازی بن کر رہیں، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ توفنی مسلمہ، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے، میرے بچوں کو توحید پہ، دین پہ، اسلام پہ، ایمان پہ موت دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے آخر میں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، میرا ساتھ ہو نبیوں کے ساتھ علیہم السلام، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ یہ غیب کی چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھی۔ میرے بھائیو، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی چند باتیں بتا دیتا ہے۔ کتنی باتیں؟ 5، 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، لیکن غیب کا کل علم ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
نبیوں کا سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ غور کرنے کی توفیق دے، سورہ یوسف علیہ السلام سے جو مسئلے ہم نے سنے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، نصیحت لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، تندرستی دے، صحت دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں دائرۃ الشؤون الاسلامیہ والاوقاف کا، جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور دبئی کی حکومت کو جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلے ایسے ہی قائم و دائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔